السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بت پرستی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد کس نبی کی امت نے بت پرستی کا آغاز کیا، اور وہ کون سے 5 بت ہیں جن کا ذکر رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور عرب کے دانشور اور باشعور لوگ کیسے بت پرستی میں مبتلا ہوئے، اور کس نے اس قوم کو بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ یہ مکمل معلومات تحقیق کے بعد آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی فرما دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ بت پرستی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانے کا متعین کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، تاریخ کے اندر یہ ضرور ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے قبل بت پرستی شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، اور نہ ہی نصر کو چھوڑنا۔ یہی وہ 5 بت ہیں جن کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ شروعات کیسے ہوئی اور وہ 5 بت کون تھے، ہم اس پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ علامہ ابن جریر، علامہ بغوی، حافظ ابن عساکر اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلہ اور اپنے شہر کے نہایت ہی چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت ہی رنج و غم میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مغموم بیٹھے تھے تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہو جائے گا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جانسے میں آ گئے اور 5 تصاویر بنا لی۔ اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا تھا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں رب العالمین نے جن 5 بتوں کا ذکر کیا ہے وہ یہی 5 بت ہیں۔ ان کا نام ترتیب وار اس طرح ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 5 کن کے نام ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ ہی کے 5 بزرگوں کے نام ہیں، اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود دراصل یہ حضرت شیث علیہ السلام کا ہی پہلا نام تھا، اور بعد کے 4 نام انہی کے بیٹوں کے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے حافظ ابن عساکر دمشقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کے 40 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹے کا نام شیث تھا۔ ان کا پہلا نام ود تھا، اور باقی 4 یعنی سوا، یغوث، یعوق، نصر حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد تھے۔ بہرحال ان 5 تصویروں کا نام ان 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا، اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی
اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئی تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے، اور اسی طرح دنیا میں بت پرستی عام ہوتی گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بت پرستی بھی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ لوگ یہاں پر آنے کو تنگ تھے تو انہوں نے ابلیس سے مشورہ کیا اور بت ترواشے جن کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ سورہ انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ پھر اتنے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے، یہاں تک کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتا پر یقین رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ چلتا رہا، پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ غالباً گائے کی پوجا یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ مختصراً عربوں میں بھی روشنی ڈالنا مناسب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت شریفہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بنی قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لائی تھا، اس نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لائی نے قریشیوں کو سکھائے تھے، اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے لہذا سارا عرب ان کی تقلید میں دھیرے دھیرے بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بنی بزیل کا، یغوث بنی مراد کا تھا، یعوق بنی ہمدان کا بت تھا، اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ یہ تذکرے تو ان قوموں کے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ میں ہے۔ دنیا میں آج ایسی بھی بہت سی قومیں موجود ہیں جن کا مذہبی نسب کسی بھی اسلامی روایت سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے۔ چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی لہذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہے ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرتھ کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدہشت گوت مت کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں۔ سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس نے کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کی۔ بت پرستی کی ابتدا
مشرق وسطی زمین کا یہ حصہ دنیا کی تاریخ میں ایک اہم ترین مقام رکھتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا کی سیاست ہمیشہ سے اسی خطے سے وابستہ رہی ہے۔ تینوں آسمانی مذاہب یعنی اسرائیلیت، عیسائیت اور اسلام مشرق وسطی پر ہی نازل ہوئے اور یہی ان کا مرکز رہا۔ مسلمانوں کی تمام بڑی سلطنتوں، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو عثمانیہ، سلطنت سلجوقیہ، سلطنت ایوبیہ، سلطنت خوارزم، سلطنت مغلیہ وغیرہ کا مرکز یہی خطہ رہا ہے، اور آج بھی دنیا کی مرکزی سیاست اسی خطے سے وابستہ ہے۔ چنانچہ ہندوستان پاکستان کی آپسی رنجش، چین کا گلوان کی گھاٹی پر قبضہ، ایران سے عرب ممالک کی تلخی، اسرائیل کی فلسطین پر چڑھائی، امریکہ اور روس کی شام پر یلغاری، امریکہ اور ترکی کی کہاسنی، عرب ممالک کی آپس دست گریبانی، ان تمام واقعات نے مشرق وسطی کو سیاسی بازار بنایا ہوا ہے، اور یہ سیاسی بازار آج سے نہیں زمانہ قدیم سے سجتا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ والسلام۔